سورہ توبہ کی آیت کا ایک مختصر حصہ پڑھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، سن 1445 ہجری، اور 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، اسلام میں ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، کچھ معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا مقصود ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، نبی مہربان کے سسر ہیں، اور اسلامی خلافت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب ان کا عتیق اور صدیق ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ان کی ابو قحافہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، آپ کی ذات پر جان چھڑکنے والے ہیں، آپ کی ذات سے محبت و عشق کی مثالیں پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 2 سال آپ سے چھوٹے ہیں۔ اصحاب فیل والے سال میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے 2 سالوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، عمر میں 2 سال آپ سے چھوٹے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، دین کی دعوت شروع کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو تب سے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا ساتھ دینا شروع کیا اور زندگی کی آخری سانسوں تک آپ کا ساتھ نبھاتے رہے، آپ سے محبت فرماتے رہے، آپ سے عشق فرماتے رہے، اور اس دنیا سے جب رخصت ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تو روضہ رسول میں دونوں کی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ روضہ رسول کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مٹی نصیب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی وہی مٹی نصیب ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی مٹی نصیب ہوئی۔ جو مزاج رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا تھا، تقریباً وہی مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہم مزاج نبوت تھے، رمز شناس نبوت تھے، جو ذوق نبی کا تھا اللہ نے وہی ذوق حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ تو یہ عشق اور محبت کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
ارحم امتی بامتی ابو بکر صدیق، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ مہربان ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایسی طبیعت، ایسا مزاج، ایسا ذوق عطا فرمایا تھا کہ کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دینا بھی چاہیں تب بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے، دوسروں کو ایذا پہنچانا بھی چاہیں تب بھی ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ یہی مزاج اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا۔ خود بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اور دوسرے اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے تھے تو ان کو کسی بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت بلال کو اسلام لانے کی پاداش میں ان کے آقا نے جب انگاروں پر لٹانا چاہا اور گرم ریت پر ان کو لٹانا چاہا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو اس حالت میں جب دیکھا کہ ان کا آقا ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت بلال کو فوراً خریدا اور خرید کر ان کو راہ خدا میں فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک جنگل میں تشریف لے گئے، ایک درخت کے نیچے کچھ جانور چر رہے تھے۔ ایک جانور کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ جانور مجھ سے کتنا زیادہ بہتر ہے، یہ جانور مجھ سے کتنا زیادہ بہتر ہے کہ جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، بلا دھڑک، بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو حساب کتاب کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ جانور مجھ سے کتنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ رب العزت کو، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ یہ جملے فرمانے لگے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، آنکھیں آنسو سے تر ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ نرم حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے ساتھ جو محبت کی مثالیں پیش کی ہیں، نبی کے ساتھ عشق کی جو مثالیں پیش کی ہیں، وفا کی جو مثالیں پیش کی ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد بھی قیامت تک ہمیں کوئی اور ایسی مثال نہیں ملے گی جو عشق اور محبت کی مثال حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کر دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، لباس نہیں تھا آپ کے جسم پر، ایک ٹاٹ تھا، وہ ٹاٹ حضرت ابو بکر صدیق نے اوڑھا ہوا ہے، اور اس ٹاٹ کے جو دو پلے تھے ان کو آپس میں جوڑا ہوا ہے ایک کانٹے کے ذریعے سے، کھجور کا کانٹا، اس کے ذریعے سے ٹاٹ کے دونوں پلوں کو آپس میں باندھا ہوا ہے۔ اس حال میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پہننے کے لیے آپ کے پاس کوئی لباس نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، ابو بکر، میری وجہ سے
کتنی تکلیفیں تجھے سہنی پڑ رہی ہیں۔ مکہ کا تو ایک بڑا تاجر تھا، عظیم تاجر تھا، تیرے پاس مال و دولت کے انبار تھے، بہت زیادہ تیرے پاس سرمایہ تھا، مکہ میں ایک بڑا تاجر تو کہلاتا تھا، اللہ کا دیا تیرے پاس بہت تھا، لیکن میرا دوست بننے کی وجہ سے، میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، میری دوستی کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے آج اس حالت میں میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے، ٹاٹ اوڑھ کر آپ میرے پاس آ گئے ہیں۔ میری خاطر تجھے کتنی زیادہ قربانی دینی پڑ رہی ہے، میری خاطر کتنے زیادہ تمہیں تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں، کس حال میں اب تم ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ میرے پاس تو ایک زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، اگر لاکھوں کروڑوں زندگیاں مجھے مل جائیں اور کل کائنات کی جو زندگیاں ہیں وہ ساری زندگیاں بھی مجھے مل جائیں، اور ان زندگیوں میں ہر لمحہ مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے، ہر لمحہ مجھے مصیبت سے گزرنا پڑے، ہر لمحہ مجھ پر ظلم ہوتا رہے، لیکن آقا یا رسول اللہ، وہ تکلیف آپ کی ذات کے لیے ہو، وہ مصیبت صرف آپ کی ذات کے لیے ہو، وہ ظلم صرف آپ کی ذات کی وجہ سے مجھے سہنا پڑے۔ فرمایا کہ اس تکلیف پر، اس ظلم پر لاکھوں راحتیں قربان، لاکھوں عیشیں قربان، مال و دولت کے انبار قربان۔ یا نبی اللہ، اگر آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سودا میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ سودا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ کی ذات کے لیے تو میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ میں ہوں آپ کی ذات کی وجہ سے ہوں، جو کچھ میں ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے ہوں، اور اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال پر خوش ہوں۔ اللہ کا دیا بھی میرے پاس بہت تھا، آج اللہ نے مجھے اس حال میں آپ کے پاس پہنچا دیا ہے، میں تب بھی راضی ہوں، اور یہ سب کچھ آپ کی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دنیا کی کون سی چیزیں پسند ہیں؟ دنیا کی سب سے زیادہ کون سی چیزیں آپ کو محبوب ہیں؟ فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ میری آنکھ ہو، نبی کا چہرہ ہو، میں نبی کو دیکھتا رہوں، نبی کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، نبی کے سراپے کی زیارت کرتا رہوں، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ میرا مال ہو، نبی کی ذات ہو، میں اپنے مال کو نبی کی ذات پر خرچ کرتا رہوں، اور میرا مال نبی کے لیے خرچ ہوتا رہے، فرمایا کہ یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز، میری بیٹی ہو، نبی کے گھر میں ہو، نبی کے حرم میں ہو، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں ان کی خواہشوں کو پورا کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے ان تینوں ارمانوں کو پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی خدمت کی بھی ان کو توفیق عطا فرمائی، نبی کے ساتھ وابستگی بھی عطا فرمائی، ہر وقت نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ابوبکر صدیق کا مال بھی نبی پر خرچ ہوتا رہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، مسلمانوں کی ماں بنی، ام المومنین بنی، بڑا اعزاز ان کو مل گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ تینوں خواہشیں پوری ہو گئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، جس کسی نے مجھ پر
اچھا سلوک کیا ہے، حسن سلوک مجھ سے کیا ہے، میں نے ان کے حسن سلوک کا ان کو بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، ان کے بہتر سلوک کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا ہے۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ اس کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ یا اللہ، قیامت کے دن تو ہی ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ چکا دے، ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے دینا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کسی نے مجھے مال دیا اور اس مال سے میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فائدہ اٹھایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا زیادہ نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا، جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کے اندر دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرتے تھے، دیواروں پر بھی ہاتھ مارتے تھے کہ کہیں کوئی چیز دیوار کے ساتھ اٹکی ہوئی تو نہیں ہے اور وہ یہاں رہ جائے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش نہ کر سکوں، کہیں ایسا تو نہیں۔ اپنے گھر کا سارا مال نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، نچھاور کر دیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بہت ساری وفاؤں اور ان کے عشق کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ غار ثور والی جو رات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، میری زندگی کی ساری عبادات لے لو، ساری نیکیاں لے لو، غار ثور والی ایک رات مجھے عطا کر دو، غار ثور والی ایک رات مجھے دے دو کہ تم بیٹھے تھے، تمہاری گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور تم اس رات میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے راحت پہنچائی، ان کو سکون پہنچایا، مجھے غار ثور کی ایک رات مجھے دے۔ غار ثور کی طرف جب نبی مہربان اور حضرت ابوبکر صدیق چڑھنے لگے تو کچھ فاصلے تک دو آدمیوں کے قدم کے نشانات تھے اور اس کے بعد پھر ایک آدمی کے قدم کے نشانات تھے، دوسرے آدمی کے قدم کے نشانات ختم ہو گئے۔ مکہ کے کھوجی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، پکڑنے کے لیے آئے، آپ کو تلاش کر رہے تھے، وہ نشانات قدم کو دیکھتے دیکھتے غار ثور کی طرف چلے۔ آدھے فاصلے پر، آدھے راستے پر جب پہنچے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھئی یہاں تک تو دو آدمیوں کے آنے کے قدم کے نشانات موجود ہیں، اس کے بعد ایک آدمی کے قدم کے نشانات ہیں، دوسرے کے ہیں ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جب غار ثور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے، راستے میں آپ کا پاؤں تھوڑا سا زخمی ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے روک کے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کندھے کس کے لیے ہیں؟ یہ کندھے کب کام آئیں؟ فرمایا کہ مجھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا کر غار ثور کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس لیے ایک آدمی کے قدم کے نشانات باقی رہے، دوسرے کے ختم ہو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تھا۔ غار ثور کے اندر جب سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسنا شروع کیا، کئی اس نے ڈنگ مارے، اس وقت گود میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سانپ کے اس ڈسنے کے درد کو پیتے رہے
برداشت کرتے رہے، اپنے آپ کو حرکت نہیں دی، اپنے آپ کو جنبش نہیں دی، اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ اگر میں نے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اپنے آپ کو حرکت دی، اپنے آپ کو جنبش دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی، آپ بیدار ہو جائیں گے، آپ کو جاگ آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہلنے کی وجہ سے، میری جنبش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو، آپ کو جاگ آ جائے، میں یہ تکلیف بھی آپ کو دینا برداشت نہیں کرتا۔ ایک موقع پر، ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس ہار کو تلاش کرنے میں صحابہ مصروف ہو گئے۔ اب کجاوے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں۔ صحابہ ہار کو تلاش کرتے کرتے جب تھک گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، تمہاری بیٹی کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، سب پریشان ہیں، صرف ایک ہار کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تھوڑا غصہ آیا، اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے، کجاوے کے قریب پہنچ گئے۔ اب کجاوے کے اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کو زور سے انگلیاں کچوکے لگا رہے ہیں غصے میں کہ تمہاری وجہ سے یہ حالت پیش آ گئی ہے، تمہارے ہار کی خاطر پورا قافلہ رکا ہوا ہے، زور زور سے انگلیاں چبھو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا کے انگلیاں مارنے کی وجہ سے مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، لیکن میں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی، اس تکلیف کو سہتی رہی، اور میں نے اپنے آپ کو حرکت نہیں دی، میں نے اپنے آپ کو جنبش نہیں دی، کیونکہ میری گود میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ہلنے کی وجہ سے، میری جنبش کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ جائے، آپ اٹھ جائیں، آپ کی نیند خراب ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، غار ثور میں ابا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر درد کو پی لیا تھا، تکلیف کو برداشت کر لیا تھا، اور آج اس موقع پر اس ابا کی بیٹی نے، ام المومنین حضرت عائشہ نے اس درد کو، تکلیف کو سہا، برداشت کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو خراب نہیں ہونے دی۔ باپ کی اچھی صفات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، باپ کی خوبیاں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ان کے اندر جو صفات تھیں، ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں، وہ ان کی اولاد میں بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوئی۔ ایک موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کی طرف سے تھے۔ یہ جنگ بدر بھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑی آزمائش کی جنگ تھی، بہت بڑی آزمائش کی یہ جنگ تھی، پہلی جنگ تھی، اس سے کبھی پہلے مسلمانوں کو لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا، جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، یہ پہلی جنگ تھی۔ اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ قریبی رشتہ دار بالکل آمنے سامنے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، اور ادھر کافروں کے لشکر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن۔ اب باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا ہوا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ادھر سے عبد الرحمن ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن اڑانے کے لیے نیام سے تلوار باہر نکالی، لیکن معاملہ ختم ہو گیا اور ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکے، ایک دوسرے پر تلوار نہیں چلا سکے، وار نہیں کر سکے۔
بعد میں جنگ ختم ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اسلام لانے کا موقع مل گیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کافی عرصے کے بعد باپ بیٹا آپس میں ماضی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، ماضی کے واقعات کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرتے کرتے جنگ بدر کا یہ واقعہ بھی باپ بیٹے کو یاد آ گیا۔ بیٹے نے کہا، ابا، ابو بکر صدیق، جنگ بدر کے موقع پر ایک مرتبہ تم میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اور اس وقت اگر میں چاہتا تو میں آپ پر تلوار کا وار کر کے آپ کو ختم بھی کر سکتا تھا، آپ کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن باپ کی عظمت کی خاطر، باپ کی محبت کی خاطر، باپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی اور میں آپ پر تلوار کا وار نہیں کر سکا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹے، جنگ بدر میں اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے نا تو میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا، میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا، کبھی معاف نہ کرتا، میں آپ کی گردن پر تلوار چلا دیتا۔ کیوں؟ اس وقت میرے دل کے اندر سرکار کی محبت تھی، نبی کی محبت تھی، میں مسلمان تھا، اور اس وقت بیٹے کی محبت اور اولاد کی محبت وہ بھی میں قربان کر دیتا۔ میں نے تو سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا، میں نے تو اپنے آپ کو نبی کی ذات کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ میں نے نبی کی ذات کے لیے، نبی کی محبت کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر بیٹا تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان کو بڑا رتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز ان کو بخشا کہ صحابہ میں جب بھی بات کرتے، گفتگو فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں یہ جملے بکثرت ہمیں ملتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، میرے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق، میں باہر نکلا، میرے دائیں طرف ابوبکر صدیق، میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابوبکر صدیق، فلاں جگہ سے واپس آیا، میرے ساتھ ابوبکر صدیق، میں حضر میں، سفر میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی میں آیا گیا ہوں، میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق۔ سب صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ جب میرے گھر میں آیا کرو، دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کرو، اجازت لے کے آیا کرو۔ ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی آؤ میرے گھر میں، رات کو آؤ، دن کو آؤ، صبح آؤ، شام آؤ، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، تمام صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔